بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جو کہ ایکس پر موجود ہے، اور اس میں انگریزی میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی مائی چلڈرن آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک آن دا فون ٹو دیئر فادر عمران خان. He has been in solitary confinement in prison for nearly 2 years. Pakistan government has now said if they go there to try to see him, they too will be arrested and put behind the bars. یہ انہوں نے ایک ایکس پر سٹیٹمنٹ جاری کیا اور یہ بتا رہا ہے سٹیٹمنٹ کہ جمائمہ کے بقول ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی، ذرا وہ سن لیں۔ عمران خان انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہے۔ ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا۔ سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ ہم آئیں گے پاکستان، اور وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سلیمان اور قاسم حکومت کے خلاف جو تحریک چلے گی وہ اس میں حصہ لیں گے۔ جمائمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان آ کے اپنے والد کو ملنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو 5 اگست کے بعد تحریک چل رہی ہے، یہ کیا رخ اختیار کرے گی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور حکومت اس کو کس طریقے سے اس کو روکے گی یا اس کو کیسے ٹیکل کرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا سٹیٹمنٹ جاری کیا جو کہ کافی لمبا ہے سٹیٹمنٹ، اور اب وہ رپورٹ ہو چکا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو صدر آصف زرداری کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے کہ جناب ان کو ایوان صدر سے نکال کر وہاں پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو لایا جا رہا ہے، یہ ٹوٹلی بے بنیاد ہے۔ اس قسم کی نہ کوئی تجویز کہیں پہ زیر غور ہے، نہ یہ ڈسکشن میں آئی ہے، اور یہ کچھ عناصر جو ہیں ہوسٹائل فورن ایجنسیز کی کولیبوریشن سے یہ مہم چلا رہے ہیں۔ تو یہ مہم جو ہے یہ کب شروع ہوئی ہے؟ کیا یہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں شروع ہوئی ہے؟ یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اس وقت اسٹوڈیو میں جناب سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور سینیٹر علی ظفر صاحب جو کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ آپ سے میں شروع کرتا ہوں علی ظفر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے اپنے باپ کو ملنے، جبکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تحریک میں حصہ لیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل پالیسی کیا ہے اباؤٹ قاسم اینڈ سلیمان؟ کیا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ دیکھیں، بڑا واضح طور پہ آپ کو بتاؤں، جو میڈم جمائمہ کا جو ٹویٹ آیا ہے، پوزیشن تو وہ بڑی کلیئر ہے کہ دونوں بچے جو ہیں وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوتی تھی تو بار بار وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ ان کو ہفتے میں ایک بار الاؤڈ ہے کہ وہ کال کریں، ٹیلی فون پہ بات کریں اپنے بچوں کے ساتھ، دونوں بیٹوں کے ساتھ، لیکن ان کو وہ اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو یقینی طور پہ جو دونوں ان کے بچے ہیں وہ ان کو ملنے آ رہے ہیں، تو وہاں اس میں تو کوئی میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، اور یہ حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ان کو ملاقات کرنے دیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے تحریک کا، تحریک ایک سیاسی جماعت کی تحریک ہے، اس میں کون شامل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ان پہ اپنی ان کی ثوابدید ہے۔ وہ اگر شامل ہونا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر نہیں شامل ہوں تو تب بھی ان کی مرضی ہے۔ اوبویسلی ان کی فرسٹ ایم تو یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کو ملنے آئیں اور مل سکیں، جو کہ ان کا حق ہے۔ جہاں تک تحریک کی بات ہے وہ چلے گی، وہ عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے، اور اس کی جو پیک ہے، یعنی اس کا جو فائنل کلمنیشن ہے وہ ہوگا 5 تاریخ کو۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس بار اس طرح نہیں ہے کہ اسلام آباد میں آ کے کوئی کسی قسم کا دھرنا دینا ہے یا کوئی ڈی چوک تک پہنچنا ہے۔ یہ پورے ملک میں خان صاحب نے کہا ہے کہ پورے ملک میں گلی گلی میں جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ احتجاج کریں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب،
آپ نے دیکھ لیا، میں نے بھی بتا دیا، جمیمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ صرف عمران خان سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ تحریک میں حصہ لینے آ رہے ہیں. تو اشارہ تو ان کا آپ کی سٹیٹمنٹ کی طرف ہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ وائلنٹ موومنٹ میں آ کے شریک ہوں گے تو پھر ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب آپ کس کو ٹرسٹ کریں گے؟ جمیمہ کو ٹرسٹ کریں گے جو ان کی والدہ ہیں، یا علیمہ خان صاحبہ کو جو ان کی پھوپھی ہیں؟ دیکھیں اس میں میر صاحب میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کا یہاں پہ آنا اپنے والد کو ملنے کے لیے، یا ایون ان کی پولیٹیکل جو موومنٹ ہے یا پارٹی ہے اس میں حصہ لینے کے لیے، ہمیں اس سے بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یا جو بات میں نے کی، وہ جب ان کے متعلق کویشچن کیا جاتا ہے، ہم نے کوئی اپنے طور پہ کوئی اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دی. جب کویشچن کیا جاتا ہے کسی بھی پروگرام میں یا کسی بھی جگہ پہ، تو اس کا پھر جواب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، بالکل انہیں یہ حق ہے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اپنے والد کو ملنے کے لیے، اور انہیں یہ بھی حق ہے کہ وہ اگر اپنے والد کی سیاسی تحریک میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ پارٹی میں ان کی سیاست کو جو وہ اون کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس بات کے دائی ہیں کہ نسبت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں یہ اٹیچ ہوتی ہیں، اور بر صغیر میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم. یعنی جارج بش کے بعد جارج ڈبلیو بش، کلنٹن کے بعد ہیلری کلنٹن، اور بر صغیر میں تو یہ چیزیں آپ کانگریس دیکھ لیں، مسلم لیگ دیکھ لیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی دیکھ لیں، تو نسبت کی ایک اپنی جو ہے وہ ایک ویلیو ہے، ایک سگنیفیکنس ہے، اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں. تو اگر وہ حصہ لینا چاہے تحریک انصاف میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہیں یہ حق پہنچتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن اگر انہوں نے آ کے پولیٹیکل موومنٹ میں حصہ لینا ہے یا ان کی سیاست کو اون کرنا ہے، تو پھر تو ان کے لیے گرفتاری بڑی ضروری ہے. گرفتار ہوں گے تو پھر وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ امرج ہوں گے نا. تو وہ اگر آ کے وہ، تو آپ بھی ان کو ایک اچھا سیاستدان بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل بننا چاہیے ان کو. اگر وہ آ کے علیمہ صاحبہ کے بقول اگر وہ حصہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر تو یہ بہت اچھا موقع ہے ان کے لیے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کا اور سیاسی طور پہ اپنے آپ کو متعارف کروانے کا. لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا اگر وہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ میں حصہ لیتے ہیں. باقی وہ اپنے والد سے ملنے آنا چاہتے ہیں، بالکل انہیں یہ حق ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہ دونوں قاسم اور سلمان جب پاکستان آئیں گے تو ان کی میٹنگ ہو جائے گی عمران خان سے؟ جی بالکل ہونی بھی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کا یہ حق ہے. اچھا اسلیم مانوی والا صاحب، اب بات آ گئی ہے موروثی سیاست پہ، کہ خاندانی سیاست. تو پیپلز پارٹی پہ بھی الزام لگتا رہا ہے اور مسلم لیگ نون پہ بھی لگتا رہا ہے کہ جی یہ دونوں پارٹیاں دو خاندانوں کی اسیر بن چکی ہیں، اور عمران خان صاحب ہمیشہ اس کو کرٹیسائز کرتے تھے. تو اب عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، انہوں نے بھی ایک پروٹیسٹ مارچ جو ہے اس کو لیڈ کیا. پھر علیمہ خان صاحبہ بھی سیاسی سٹیٹمنٹس دیتی ہیں. تو اب اگر یہ دونوں لڑکے جو ہیں یہ بھی آ کے حصہ لیں گے تو اس پہ تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سر ہمیں تو پہلے ہی اعتراض نہیں تھا کبھی بھی. طرح سے رانا صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ان چیزوں سے کبھی، یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، تو انہی کو اعتراض تھا، خان صاحب کو اعتراض تھا ان چیزوں سے کہ جی آپ کا ان کا بیٹا کیوں آ رہا ہے، ان کی بیٹی کیوں آ رہی ہے میاں صاحب کی. تو اگر قاسم اور سلمان پاکستان آ کے کسی جلسے یا جلوس میں حصہ لیتے ہیں اس پہ بھی آپ کو اعتراض نہیں؟ کوئی اعتراض نہیں ہے. جیسے رانا صاحب نے کہا انڈورس اٹ، اور بس وہ وائلنس نہ کریں. ظاہر سی بات ہے وائلنس تو کوئی برداشت نہیں کرے. اچھا اگر وائلنس کریں اور اس کے بعد اریسٹ ہوں تو یہ ان کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ وائلنس کریں اور آپ ان کو گرفتار؟ نہیں، میں یہ چاہتا نہیں ہوں، لیکن اگر انہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے تو دے آر ویلکم. ٹھیک ہے. اچھا علی زفر صاحب، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ودود قریشی صاحب، ڈاکٹر عبد الودود قریشی صاحب، انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے ایک خبر دیا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کی خصوصی طیارے میں
پشاور آمد ہوگی، سارے ملک سے لاکھوں لوگوں کو ایک ہفتہ پہلے پشاور استقبال کے لیے لایا جائے گا، اور تیاری اور ان کی اس کی تیاری بھی شروع ہو گیا، اور قیامت و عام کا انتظام بھی ہو گیا۔ پھر ایک دن بعد بڑے جلوس کے ساتھ وہ اڈیالہ جیل روانہ ہوں گے، اور یہ سارا معاملہ حتمی شکل اس کو دی جا رہی ہے، اور یہ پی ٹی آئی امریکہ اس کی نگرانی کرے گی۔ اور ان کا پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا بھئی آپ کی سٹوری جو ہے اس کا سورس کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی امریکہ اس کا سورس ہے۔ تو اگر قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ امریکہ سے آتے ہیں اور پھر دبئی سے یا قطر سے وہ سیدھے پشاور آتے ہیں، اور پشاور سے جلوس کی صورت میں وہ اگر اڈیالہ جیل کی طرف چلتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سارے عمل کو سپورٹ کرے گی، وہ اس کا حصہ بنے گی؟ جی دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے۔ یہ خبر شاید انہوں نے پتہ نہیں ان کی سورس کیا ہے، لیکن ایسی بالکل کوئی نہ گفتگو ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے اوپر اسٹریٹجی بنی ہے، نہ کوئی ایسا ارادہ ہے۔ اور یقینی طور پہ اگر وہ ملنے آنا چاہ رہے ہیں تو پہلی ان کی جو پرائرٹی ہوگی وہ اپنے والد صاحب کو ملنے کی ہوگی۔ موومنٹ تو اپنی جگہ چل رہی ہوگی اس وقت، لیکن جلوس کی صورت میں اڈیالہ جانے کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کی ملاقات پھر نہیں ہو سکے گی۔ اور جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ہو سکتا ہے قانون کی بھی خلاف ورزی ہو، تو ایسی کوئی ہم بات نہیں کریں گے، نہ حرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، ہم آئین کو بھی جانتے ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی سیاسی جو ہمارا حق ہے، آئینی جو حق ہے احتجاج کا، وہ ضرور کریں گے، لیکن ہم کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جو کہ قانون کے خلاف ہو۔ تو میرا خیال ہے جلسے یا جلوس کی شکل میں اڈیالہ جانا بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کو بتاتا چلوں، میری جب 1 مہینہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو میری موومنٹ ہے اس میں اب وہ جو پہلے تھا کہ اسلام آباد تک پہنچیں گے، وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک احتجاج کی شکل ہے جو آل پاکستان کا احتجاج ہے، جیسا میں نے کہا۔ یہ کوئی خاص جگہ پہ جا کے ہم نے اپنی کوئی ایسی نہیں کرنی بات جس پہ ہمیں گولیاں برسائی جائیں ہمارے اوپر۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی منصوبہ بندی یا ان کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اسلام آباد پہ یلغار نہیں کر رہے، اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں کر رہے، ہم جہاں پر ہیں، جس شہر میں ہیں، اس شہر کی تنظیم وہیں پر ایک جلسہ جلوس کرے گی، اور قاسم اور سلیمان کسی جلوس کو لیڈ نہیں کریں گے اڈیالہ جیل کی طرف؟ یہ ٹھیک ہے، یہ خیر پالیسی بنانے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوگا، لیکن ہم بھی پہلے 11 سال جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے خلاف یہی کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی پھر جنرل مشرف صاحب کا بھی دور گزرا، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا بھی 4 سالہ دور۔ تو اس وقت پبلک ایٹ لارج لیول پہ بھی، پی ٹی آئی کی اپنی صفوں میں بھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ یہ موومنٹ ایٹ لارج لیول پہ جو ہے وہ چلا سکیں۔ یہ بالکل غلط فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں بہت کم لوگ جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ جو لوگ بالکل جنہیں ہم جتی ستی ورکرز کہتے ہیں، وہ لوگ سامنے آئیں گے، اور وہ تعداد میں کیونکہ بہت تھوڑے ہوں گے وہ دھر لیے جائیں گے، ان کے لیے مشکلات ہوں گی، پارٹی اور کمزور ہوگی۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ کوئی اتنا مناسب فیصلہ نہیں ہے، لیکن اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، عمل بھی انہوں نے کرنا ہے، اور اس کے پھر نتائج جو ہوں گے وہ پھر انہیں کو فیس کرنے پڑیں گے۔ آپ کے کچھ ساتھی کہتے ہیں جی کہ قاسم اور سلیمان آئیں گے ہی نہیں پاکستان، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئیں گے۔ اچھا، یہ ان کی انٹرنل جو ہے نا، جو فیملی پولیٹکس ہے، یہ اس کی وجہ سے ان کو اس طرح سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سیاست میں آگے حصہ لیں، اور وہ اپنا شیئر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو پریمپٹ کریں، کیونکہ دوسری طرف سے بھی کوئی اس قسم کی جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کو اس طرف سے جو ہے نا تھوڑا جو ہے نا وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، باقی ملنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں۔ سلیم آنی والا صاحب، پنجاب اسمبلی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اسپیکر نے پی ٹی آئی کے جو 26 ایم پی ایز ہیں ان کی رکنیت معطل کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ان کی جو
ذاتی ہیئرنگ ہے اس کے لیے ان کو 11 جولائی کو موقع بھی دیا جائے گا. یہ جو پروسیس ہے, یہ جو واقعہ ہوا ہے, 26 MPAs کو 1 گو میں سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سر, یہ تو نیشنل اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی ایسی سسپینشنز ہوئی ہیں, اتنے بڑے اسکیل پہ نہیں ہوئی, بٹ یہ ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ جب آپ وائلیٹ کریں کسی بھی پارلیمنٹ کا, تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, جب آپ اس کو کراس کریں تو اٹ لیڈس ٹو سچ ٹائپ. آپ کے خیال میں یہ ایک روٹین میٹر ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ روٹین میٹر ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی کئی لوگ سسپینڈ ہوئے, اور کب کوئی 2 دن کے لیے ہوئے, کوئی ہفتے کے لیے ہوئے, کئیوں کی ہیئرنگ ہوئی, کئیوں کی نہیں ہوئی, واپس آ گئے. تو میرا تو ایز اٹ از, کیونکہ جو وہاں جو جس قسم کی چیزیں ہوئیں پنجاب اسمبلی میں, تو اٹ پرومپٹڈ دی اسپیکر ٹو ٹیک دس ایکشن. تو مجھے تو لگتا ہے کہ دس از جسٹ ٹو کنوے ٹو دا ممبرس کہ آپ اس طریقے سے اسمبلی میں بیہیو نہیں کر سکتے, اینڈ یو مسٹ کیپ یور کوڈ آف کنڈکٹ. علی زفر صاحب, آپ ماہر قانون بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کیا ہے, یہ روٹین میٹر ہے, ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش ہے, یا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے؟ جی دیکھیں, 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ چونکہ کسٹوڈین ہوتے ہیں ہاؤس کے, چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا چیئرمین ہو سینٹ کے, تو کسٹوڈین ہوتے ہیں, اور ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے کوئی ممبر تو اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہ ہاؤس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہاؤس میں واپس وہ لے کے آ سکتے ہیں اگر وہ اوور رول کر دیں رولنگ جو ہے اسپیکر کی. لیکن پنجاب کے جو اسپیکر ہیں میری نظر میں انہوں نے اس سے بہت آگے چلے گئے. انہوں نے تھریٹ یہ کی اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ ممبرز کو ان کا ممبرشپ ختم کر دیں. سسپینشن ایک جگہ ہے, لیکن ممبرشپ ختم کرنے کے لیے, ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آپ کا آرٹیکل 62 اور 63 ہے, اور وہ آرٹیکل آئین کے جو 62 اور 63 ہیں اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ اسپیکر جو ہیں وہ اس بات پہ کسی کی ممبرشپ ختم کرنے کی تھریٹ کریں یا کوشش کریں جو کہ راؤڈی بیہیویئر ہو, یا جو ان کے مطابق ان کا جو بیہیویئر ہے وہ صحیح نہ ہو. وہ صرف اور صرف بہت چند شکیں ہیں آئین کی جس کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کے لیے وہ الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسپیکر نے اپنے آپ کو اتنا آگے لے گئے کہ وہ اسے ظاہر ہو گیا کہ وہ ایک طرح سے بائسڈ ہیں, اور وہ اسپیکر نیوٹرل نہیں ہے. کیونکہ اسپیکر کی ایک بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے جب وہ اسپیکر بن جائیں کہ وہ کسی پارٹی کے نہیں رہتے, وہ پھر ایک طرح سے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, اور وہ دونوں سائڈ, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت کی پارٹی ہو, وہ اس کے ساتھ ایک برابر کا سلوک کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے ایک جج ہوتے ہیں. میری نظر میں انہوں نے اپنے منصب کی خلاف ورزی کی ہے, اور یہ اب آرڈنری سچویشن اس کو ہم نہیں کہیں گے, اس کو ہم عام روٹین کا میٹر نہیں کہیں گے, اس کو ہم ایک بڑا سیریس میٹر کریں گے, جس سے میری نظر میں اسپیکر صاحب کو اگر ہمارے پاس میجورٹی ہوتی تو ان کی امپیچمنٹ ہو سکتی تھی, ان کو ہٹایا جا سکتا تھا. رانا ثناءاللہ صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنے سے پہلے آپ کو کچھ یاد دلاؤں. آپ بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں, آپ کو یاد ہے جب آپ MP ہوتے تھے پنجاب اسمبلی میں, پہلی دفعہ آئے تھے جب آپ MPA بن گئے, آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی ہوتے تھے فضل حسین رائی. تو آپ اور فضل حسین رائی, آپ بڑے اگریسو آپ تقریریں کرتے تھے, تو آپ سے بھی اسپیکر صاحب بڑے جو ہے نا وہ پریشان رہتے تھے. تو یہ PTI وہی کچھ کر رہی ہے جو آپ کرتے رہے ہیں پہلے, تو جو اسپیکر صاحب نے کیا یہ کچھ زیادہ نہیں کر دیا؟ نہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. جو علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایز یوزلی ہے, روٹین میں اس قسم کی جو ہے وہ ہلڑ بازی یا اس قسم کا احتجاج جو ہے وہ اسمبلی میں ہوتا رہتا ہے. لیکن اس میں اس مرتبہ تھوڑی سی حساسیت, کیونکہ ہم ایک یعنی مشرقی معاشرہ ہیں اور خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا حساسیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے, تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ جس قسم کے نعرے اور جس قسم کی گفتگو ہوئی تو اس نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ معاملے کو سیریس کیا. اور اس میں یہ بات درست ہے کہ سسپینشن تک معاملہ جو ہے وہ تو روٹین کے ہیں. اب جو آگے جو اسپیکر صاحب ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آئے ہیں,
ایک تو مجھے بھی اس بات کے اوپر شک ہے کہ شاید ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی پروویژن جو ہے وہ آئین میں اس طرح سے نہیں ہے کہ جس میں اسپیکر کے جو ہے وہ ریفرنس بھیجنے سے جو ہے وہ اس بیہیویئر کے اوپر یا پروٹیسٹ کے اوپر خواہ اس کی کوئی بھی نوعیت ہے اس کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا جا سکے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کا احساس اسپیکر کو بھی ہے. انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے 2 دن پہلے اور انہوں نے باقاعدہ اپوزیشن کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ آئیں, آگے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان فیوچر چلے جو ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان فیوچر ہم کچھ چیزوں کو طے کریں اور اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کریں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یا وہاں پہ جو بھی ان کا پارلیمانی گروپ ہے انہیں چاہیے کہ اس معاملے کو ریزالو کروائیں. اچھا سلیم مانڈی والا صاحب, آپ کیونکہ سینٹ میں اور سینٹ کے چیئرمین کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, تو وہ جب سینٹ میں اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہے اس کو کیسے ریزالو کرتے ہیں مسئلے کو؟ اگر کسی کو سسپینڈ کیا گیا تو پھر کیا ہوتا ہے, کبھی ڈسکوالیفیکیشن تک جاتا ہے معاملہ؟ نہیں, وہ کبھی ایسا ہوا نہیں, ہمارے ہاں تو کبھی ایسا نہیں ہوا, مگر کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی ایسی سیریس بات ہو جاتی ہے کہ سینٹ چیئرمین جو ہے وہ سسپینشن کر دیتا ہے. بٹ جنرلی پھر وہ جیسے رانا صاحب نے کہا کہ وہ دوبارہ اپروچ کر کے ممبرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور جا کے ایک کوئی سیٹلمنٹ ریچ ہو جاتا ہے. آپ کے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چیئرمین سینٹ بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی میری بات نہیں مانی جا رہی, تو وہ بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو معاملات آپ کے ٹھیک چل رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے؟ نہیں, بائیکاٹ تو میرا نہیں خیال کر کے چلے جاتے ہیں, وہ کسی کو بٹھا کے چلے جاتے ہیں, کسی ممبر کو, یا ایسے بائیکاٹ تو میرا نہیں خیال کبھی انہوں نے کیا. ان کا جو غائب رہنا پھر ایک طویل عرصے تک, ہاں وہ پھر واپس آنا, وہ کبھی کبھی ذرا وہ تھوڑے ڈس ایگریمنٹس کہ ان کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ پہلے بھی ہوا ہے, اٹس ناٹ فرسٹ ٹائم. تو وہ کبھی کبھی جو بھی ہمارے ہاؤس کے بھی ڈیسیشنز ہوتے ہیں, کمیٹی کے بھی ڈیسیشنز ہوتے ہیں, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اس پہ بھی بڑا ری ایکشن ہوتا ہے ہاؤس میں. تو یہ تو ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے اور اس کے اندر یہ فلاز بھی ہیں. میں یہ کہہ لوں کہ جو بھی چیزیں ایگری ہوتی ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی, گورنمنٹ سے نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی اس قسم کی بات بھی ہو جاتی ہے. اچھا علی زفر صاحب, آپ بھی کیونکہ سینیٹر ہیں تو ذرا آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ سینٹ میں کیا ہوتا ہے جب کسی ممبر کی سسپینشن ہوتی ہے تو پھر اس کی ریسٹوریشن کیسے ہوتی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑا سا کریکٹ کر دوں سلیم مانڈی والا صاحب کو کہ جو چیئرمین ہیں انہوں نے ہمارے ایک پی ٹی آئی کے بڑے اہم ستون اور سینیٹر ہیں اعجاز چودھری صاحب جو جیل میں ہیں, ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا, اور وہ پروڈکشن آرڈر جو تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے پوری اسٹیٹ کی کہ وہ پروڈیوس کریں جب سیشن چل رہا ہو, لیکن اس پہ جب عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو بہت طویل عرصے تک پروٹیسٹ میں چیئرمین صاحب جو ہیں وہ پھر انہوں نے چیئر نہیں کی سینٹ. تو یہ آئی تھنک آپ اس انسیڈنٹ کی بات کر رہے تھے. اب جہاں سینیٹر کا تعلق ہے, ہمارے ہاں یہ کبھی نہیں ہوا کہ 26 سینیٹرز کو آپ کر دیں سسپینڈ, اور میرا خیال ہے چیئرمین صاحب نے تو کبھی نہیں کیا سسپینڈ کسی کو, لیکن ڈپٹی چیئرمین صاحب نے ہمارے ایک ان کو کیا تھا سسپینڈ. ہم نے پھر اس کی پروٹیسٹ کی, اور پروٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ان کو جو سسپینشن تھی ہمارے سینیٹر کی وہ ختم کر دی گئی. تو اس طرح معاملہ ہوا تھا, اور میرا خیال ہے جب سسپینشن ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی لوگ آئے تھے, اور انہوں نے بھی سپورٹ کیا تھا کہ سسپینشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ حق ہے ہمارا سب کا کہ ہم آواز اٹھائیں. سینٹ میں آواز اٹھا سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں, چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. اپوزیشن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ تنقید کرے اور بھرپور طریقے سے تنقید کرے حکومت کی, جو ہم کرتے ہیں. تو سسپینشن کا نارملی سوال پیدا نہیں ہوتا. میرے عرصے میں خیال ہے 1 یا 2 لوگوں کی سسپینشن کا ذکر ہوا, اور وہ بھی کچھ 1 یا 2 دن کے لیے, لیکن اس کے بعد ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن یہ نہیں کبھی ہوا کہ آپ 26-27 سینیٹرز یا اراکین اسمبلی کو سسپینڈ کر دیں. یہ اسپیکر صاحب جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے منصب کی جو ان کے پاس جو طاقت ہے اس کا میری نظر میں غلط استعمال کیا انہوں نے, اور آئین کی خلاف ورزی کی یہ ڈسکوالیفیکیشن بھیج کے.
ان کو چاہیے کہ وہ اپولوجائز کریں ان جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, تو پھر یہ شاید سمجھوتا ہو جائے اور واپس اسمبلی میں جو نارمل روٹین میں کام شروع ہو جائے. چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں جی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آج آیا, بڑا غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے, بڑا تفصیلی سٹیٹمنٹ ہے, اور اس کی جو پہلی 2-3 لائنیں ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی وی آر فلی اویئر آف ہو از بیہائنڈ دی میلیشیس کمپین ٹارگیٹنگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ دی چیف آف دی آرمی اسٹاف. آئی ہیو کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ دیٹ دیر ہیز بین نو ڈسکشن nor does any such idea exist about the president being asked to resign or the COS aspiring to assume the presidency. یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس سٹیٹمنٹ کا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو کمپین ہے میلیشیس کمپین, اس کا ٹارگٹ صرف پریزیڈنٹ نہیں ہے, پرائم منسٹر بھی ہے اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی ہے. اچھا, اب یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے کہ صدر زرداری صاحب کو ہٹا کے تو کسی اور کو لایا جا رہا ہے, کیا یہ ریسنٹ پاسٹ میں شروع ہوئی ہے؟ یہ کانسپریسی تھیوری جو ہے یہ کافی عرصے سے گردش کر رہی ہے, اور شروع میں اس تھیوری میں کس کو صدر صاحب کی جگہ پہ لایا جا رہا تھا یہ بڑا ہی دلچسپ ہے, اور وہ بھی ایک مفروضہ تھا, ایک سازشی مفروضہ تھا, ایک کانسپریسی تھیوری تھی, بلکہ افواہ تھی. لیکن کیسے شروع ہوئی اور پھر کس کس نے اس کو آگے بڑھایا, اس حوالے سے آپ ایک کلپ دیکھیں. ایک جو نئی کنسپریسی تھیوری, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب 2.5 سال کے بعد جی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ونڈ کے نا تسی 2.5 سال, تسی 2.5 سال ایسے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب بھی 2.5 سال, تو مولانا بھی 2.5 سال. آگے جس قسم کے چیزیں ہونے جا رہی ہیں, اور اس کی اشارہ میں اشارے سے زیادہ نہیں بات کروں گا, کہ اب پریزیڈنسی میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے, مے بی ان دی نیکسٹ 2-3 months, نیشنل اسمبلی میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ 2-3 months. جیسے آپ نے بات کی پریزیڈنسی میں کچھ ہونے جا رہا ہے, خبر تو کچھ ایسی تھی کہ کیبنٹ میں کوئی آنے جا رہا ہے. اگر پیپلز پارٹی آئی تو ٹھیک ٹھاک آئے گی, اور اگر ٹھیک ٹھاک آئی تو کچھ قربانی بھی دینی پڑے گی آنے کی. تو پہلے جو ہے وہ دسمبر میں یہ بات کی گئی کہ زرداری صاحب کی جگہ فضل الرحمان صاحب آئیں گے. پھر بعد میں کچھ چند دن پہلے یعنی 4 جولائی کو یہ جو کانسپریسی تھیوری ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نکل گئے ہیں اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے ہیں. تو پھر اس کو کچھ سوشل میڈیا پہ اور بھی لوگوں نے اس کو بڑے ہی کریڈیبل سورسز کا نام دے کے اس کو آگے بڑھایا, جس کی کہ پہلے بھی تردید ہوئی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس کی تردید کی ہے, آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تردید کر دی ہے. لیکن اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں شامل ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. تو رانا صاحب, اب محسن نقوی صاحب نے اس کی تردید تو کر دی ہے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو کانسپریسی ہے یا یہ جو کمپین ہے میلیشیس کمپین, اس کا تعلق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات سے ہے یا یہ کوئی آپ کو سازش لگ رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں یا PMLN کے رینکس میں پائی جاتی ہے, یا ایون یہ کوئی سچ کوئی سازش والی بات بھی کہ اس کے پیچھے کوئی لابی ہو. دیکھیں جو ہمارے اینکر صاحبان ہیں, جس میں نجم سیٹھی صاحب کافی سینئر آدمی ہیں, آپ بڑے سینئر ہیں, اور بعض اوقات آپ حالات کے اوپر جو تبصرہ یا جو انالیسس کرتے ہیں تو اس پہ آپ کی ایک اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے. تو اس اسیسمنٹ کو آپ اب ہم اسے لے جائیں کہ جی اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی. نجم سیٹھی صاحب نے اپنے طور پہ ایک انالیسس کیا, اور یہ اس دن سے ہی جو ہے نا یہ بات پھر آگے چلنا شروع ہو گئی, اور اس کو پھر سوشل میڈیا نے پکڑ لیا, پھر آگے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ گئی. میرا نہیں خیال کہ یہ چیز کہیں بھی پائی جاتی ہے کسی جگہ پہ بھی, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ کوئی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جو ہے وہ چینج کرنے والی, اور نہ ہی فیلڈ مارشل صاحب کے اس جگہ پہ آنے والا معاملہ کوئی, یعنی اس قسم کی تو کوئی جو ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں پائی جاتی. تو اس لیے میں سمجھوں کہ بالکل یہ بے ایمانی ہے. اور اس کی آپ جتنی لمبی تردید کریں گے تو اس کو اور پھر آگے جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے.
اچھا مانڈی والا صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو پریشرائز کرنے یا بلیک میل کرنے کی کوشش ہے، یا یہ ایسے ہی بس ایک انالیسز ہے؟ حامد میر صاحب، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیزیں ذرا سموتھلی چل رہی ہوتی ہیں اور سسٹم بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر، جیسے نجم سیٹھی تھے یا کوئی ایک دو اور اینکرز تھے جنہوں نے یہ باتیں کی، تو یہ مطلب آؤٹ آف دا بلو ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے۔ جیسے رانا صاحب نے کہا کہ میں جن لوگوں سے ملتا ہوں، یا شاید جو ہماری پولیٹیکل گیدرنگز ہوتی ہیں یا ملاقات ہوتی ہے، کہیں اس قسم کی نہ بات ہوئی، نہ کسی نے ایسی کوئی بات کی، تو یہ ایک جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن ایک چیز لانچ کر دی جاتی ہے کہیں سے، کسی چینل سے، کسی اینکر سے، اور اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس پہ کلیریفیکیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسی ایشو پہ کلیریفیکیشن بھی کیا دینی ہے جب کوئی ایشو ہی نہیں ہے، جب کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں یہ جسٹ بیکاز میڈیا وانٹس کلیریفیکیشن، ایکچولی دا میڈیا وانٹس کلیریفیکیشن، تو ہم کیوں اس کلیریفیکیشن دینے کے چکر میں پڑے؟ یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ آیا ہے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے، یہ اس کے بعد یہ خبر جو ہے اس کو مزید آگ کی طرح پھیلایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کے بارے میں آئی خبر کہ جی پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یہ کیبنٹ میں شامل ہو جائے اور پیپلز پارٹی شامل نہیں ہو رہی، تو اس پہ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کوئی بات کی، ذرا وہ بھی سن لیں جی۔ صدر آصف علی زرداری کے استعفے سے متعلق، ان کی صحت سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ تو صدر پاکستان کی آپ نے بات کی، دس از ڈس انفارمیشن۔ پہلے بھی جو حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ تھا وہ CEC نے کیا تھا، تو اگر CEC اس کو ریورس کر سکتی ہے، اس لیے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپس میں بات چیت چلتی رہتی ہے کہ ہم آئیں، ہمیں PMLN پرائم منسٹر چیئرمین بلاول کو ملتے ہیں، وہاں یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پروسیس ہے، ایلائز ہیں، آپ ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، نہیں، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہر پارٹی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اگر شامل نہیں ہوئے تو کوئی دیر از سم تھنگ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بلیک میل والی بات ہے، ایسی کوئی بات میں نے سنی نہیں۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ رانا صاحب، آپ نے کوئی سنی ہو، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ چلیں علی ظفر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ تو تحریک انصاف سے وابستہ ہے نا، لیکن آپ سینیٹر بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ساری یہ جو گفتگو شروع ہوئی ہے، افواہیں کہہ لیں، ریومر مونگرنگ کہہ لیں، کوئی اس کی کوئی آپ کو بیک گراؤنڈ نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو حقیقت ہے حامد میر صاحب کہ حکومت میں پیپلز پارٹی یعنی کابینہ میں نہیں ہے، کیبنٹ PMLN کی ہے اور پیپلز پارٹی اس میں نہیں شامل، لیکن یہ اس حقیقت کے ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی بہت واضح ہے، اور میں نے بار بار اس کو دیکھا ہے اور میں اس کا وٹنس ہوں، میں گواہی دے سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ دونوں ملے ہوئے ہیں اس حکومت میں۔ بے شک پیپلز پارٹی باہر ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اگر حکومت کوئی غلط کام کرے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ عوام میں کم از کم اپنا ایک پیغام دے سکے کہ جناب ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا۔ کابینہ میں صرف اس حد تک کابینہ میں شامل نہیں ہیں، باقی ہر چیز میں وہ شامل ہیں، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو، چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے کوئی قانون سازی ہو، وہ بالکل ایک ہی جماعت کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا یہ بیچ میں، آپ کے خیال میں پھر یہ آصف زرداری صاحب کو ہٹانے والی خبر بالکل غلط ہے؟ جی دیکھیں، اس پہ آتا ہوں میں۔ ایک ہوا یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جب یہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنا تو اس میں ایک ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا، جس کی وجہ سے وہ جو پیپلز پارٹی کے پاس ایک طرح سے ایک بلیک میل کہہ لیں آپ، یا کوئی آسان الفاظ استعمال کر لیں، پریشر ٹیکٹک تھے اپنے ووٹس کے، اس میں کمی آ گئی، بیکاز بہت ساری چیزیں اب ایسی ہو سکیں شاید جو PMLN پاس کر لے
پیپلز پارٹی کی کسی قسم کی ہیلپ کے یا مدد کے بغیر. تو اس وجہ سے شاید ایک یہ ریومر چلا ہوگا. اس کی حقائق کیا ہے, سچائی کیا ہے, یہ تو میں نہیں جانتا, لیکن اس کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ایک افواہ یا ایک خبر چلی جس کے پیچھے ہو سکتا ہے سچائی ہو یا نہ ہو, لیکن وجہ اس کی یہی نظر آتی ہے کہ ایک طرح سے جو تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کے وہ خراب ہو سکتے ہیں. اچھا, تو میں اس حد تک ہی کہوں گا کہ اس خبر کی پوزیشن ہے. آپ کے دوست ہیں سلیم مانڈی والا صاحب, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات اگر کوئی کولیشن میں کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ, اور ہم یہ میرے ساتھ سینٹ میں ہوتے ہیں, ہم کئی چیزیں اپوز کرتے ہیں, ہم کئی چیزیں ایگری نہیں کرتے, وہ چینج کی جاتی ہیں, اس پہ دوبارہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ جب اپوزیشن میں تھے یا یہ جب گورنمنٹ میں تھے تو تب بھی ایسے ہی ہوتا تھا. 26ویں ترمیم آپ نے دیکھا کیسے ہوئی, کیا وہ فوراً بس مل بیٹھ کے ہم نے کر لی, ایسا نہیں ہوا. کچھ 27ویں ترمیم آ رہی ہے سر, مجھے تو کچھ نہیں پتا, یہ کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ از, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. نہیں, اس کے اوپر کوئی ابھی کوئی کسی قسم کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہی ہے اور نہ کوئی سوچ ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. رانا ثناءاللہ صاحب, آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ساتھ ہے یہ اگلے 5 سال چلے گا؟ دیکھیں جی, یہ جو ساتھ ہے, یہ موجودہ جو اس وقت نظام ہے یا موجودہ جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے, اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتی. یہ جو نمبر میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے یہ اسپیشل سیٹوں کے فیصلے سے, ایون دین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو کولیشن ہے اس کے بغیر یہ سسٹم نہیں چلے گا. اور اس بات کا احساس پیپلز پارٹی کو بھی ہے, اس بات کا احساس ہمیں بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو افواہ ہے یہ بالکل بے معنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو یعنی یہ بات کی گئی کہ جی فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں. دیکھیں, میں یہ بات واضح کر دوں, اسیسمنٹ ہوتی ہے, آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں, جن سے بات کرتے ہیں, وہ بندہ جو ہے نا وہ یونیفارم میں ہی رہے گا. کب تک رہے گا یہ تو میں جو ہے وہ اس بارے میں تو میں بات نہیں کرتا, لیکن یونیفارم سے وہ گھر جائے گا. کسی جو ہے وہ اس قسم کے آفس میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں سلیم مانڈی والا صاحب کہ جب ہم پیپلز پارٹی پنجاب کے کسی رہنما سے, کسی ایم این اے سے, آفس بیرر سے بات کرتے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول دیتا ہے. جب آپ جیسے کسی رہنما سے بات کرتے ہیں جس کا تعلق سندھ سے ہے تو آپ بڑی نارمل باتیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, ہم چلیں گے, اختلاف ہوتا رہتا ہے. تو یہ کیا پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے پھر؟ نہیں, دیکھیں, پیپلز پارٹی پنجاب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا ان کی جو نیڈز ہیں بینگ ان دا گورنمنٹ, تو وہ جب نہیں ایڈریس ہوتی تو وہ پھر ان کے گلے ہوتے ہیں اور ان کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو پنجاب میں آبویسلی کیونکہ پیپلز پارٹی کا نمبر بہت کم ہے تو ان کی چیزوں کو اتنا اٹینشن نہیں دیا جاتا, اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں بھی آ کے کمپلین کرتے ہیں, قیادت کو بھی کرتے ہیں. اور لیکن آپ کی لیڈرشپ تو بہت کمپنسیٹ کرتی ہے. سندھ گورنمنٹ پنجاب میں ہاسپٹل کھول دیتی ہے. جی ایسے بالکل ہے, اس دفعہ ایسے ہوا ہے. تو اس پہ اعتراض تو نہیں کرتی پنجاب گورنمنٹ؟ نہیں, پنجاب گورنمنٹ تو دیکھیں نا, وہ تو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اگر وہاں رسپانس نہیں کر رہی ہمارے لوگوں کو تو وہ پھر ہماری طرف آتے ہیں. تو ہمیں تو اپنے لوگوں کو ایشوز کو سننا ہے اور ان کو جو چیزیں کرنی ہیں وہ ہمیں کرنی ہے. تو رانا صاحب اس میں اگین مطلب یہ اٹس پارٹ آف. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے. میر صاحب بات یہ ہے کہ سیاست تو پیپلز پارٹی نے کرنی ہے اور پی ایم ایل این نے بھی کرنی ہے. باقی رہی کہاں تک اس بات کا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے
اور گورنمنٹ کو نہ صرف گرانا نہیں ہے بلکہ گرنے نہیں دینا. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. چلیں اب ذرا ویورز جو ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے جو کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے وہ تھا. اچھا، تو اب اس کا مطلب ہے آپ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ جی، ہم وہاں پہ چاہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ مولانا کے پاس جو ووٹ ہیں، جو ووٹ ہمارے پاس ہیں، اگر وہ اور پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اگر ان کو مل کے اچھی ترتیب اور وائزلی ان کو اگر استعمال کیا جائے تو شاید 1-2 سیٹیں جو ہے وہ ہم زیادہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ان کے ساتھ تھا کہ آپ اس بارے میں جہاں پہ آپ تعاون کر سکتے ہیں آپ کریں، جہاں پہ آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو علی ظفر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی بڑی کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعاون حاصل کیا جائے، آپ کو تو کامیابی نہیں ہوئی. کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کامیابی مل جائے گی تو پھر آپ کے جو سینٹ کے الیکشن میں جو رزلٹ ہے اس پہ اثر تو نہیں پڑے گا؟ جی دیکھیں، یقینی طور پہ ہم نے کوشش کی اور اس میں ابھی بھی کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال تو ناکامی ہوئی. ہماری کوئی کولیشن نہیں ہو سکی اپوزیشن کے لیے. بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ ہم نے ایک طرح سے ایگریمنٹ ہو گئی تھی، جو اصولی فیصلے تھے وہ ہو گئے تھے، لیکن بہرحال ابھی تک کوشش جاری ہے، اس میں کامیابی تو نہیں ہوئی. جہاں تک تعلق ہے سیٹس کا، ریزرو سیٹس کا فیصلہ جب سے آیا ہے تو میری نظر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ اس حد تک تو بالکل غلط ہے کہ جو سیٹیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی کو مل گئیں، یہ یا ان کے پاس ووٹس آ گئے، یہ یہاں تک فیصلے کو پہ آپ بالکل تنقید کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہ ملتی لیکن وہ اٹھا کے ان کو دے دی گئیں جن پارٹی کے پاس آئین میں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ سیٹیں حاصل کر لیں. تو اس لحاظ سے ضرور ہماری سیٹیں کم ہوئی ہیں. اور جس طرح مولانا صاحب کی 20 سیٹیں شاید ایک بھی نہیں تھی، اب ان کی شاید 2 یا 3 ہو گئی ہیں. اسی طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی بڑھ گئی ہیں اور ہماری کم ہوئی ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے اس ججمنٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. میری نظر میں اب اگر سینٹ کی بڑی کوشش کی تھی ہم نے کہ جو سیٹیں ہیں وہ آئین کے مطابق ہوں، لیکن ہم نے بحث کے بعد جب ایک بار فیصلہ آ گیا تو اب اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تو آپ سامنے ہے آپ کے، اگر یہ کسی نتیجے میں، کسی ریویو میں یا کسی طریقے سے یہ ججمنٹ ریورس ہوتی ہے تو پھر اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، یہ سیٹیں پھر واپس ہونی پڑیں گی. لیکن فی الحال تو یہ قانون کے مطابق یہی ہوگا کہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس میں وہ سیٹیں تبدیل ہوں گی. علی ظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اب فیصلہ دوبارہ تو ریورس نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، پھر وہ تبدیل ہوا، پھر ایک نیا فیصلہ آیا، تو تیسری دفعہ تو نہیں نا فیصلہ ریورس ہو سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب اور سلیم مارنی والا صاحب، بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.